جس پر سے سرے حشر شفاعت ہوگی. کیا بات ہے. سید الطاف حسین کاظمی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ایک کالر کی جانب دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہو, کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب سوالات جمع ہو گئے. جواب دیتا ہوں. جی. ایک بھائی نے پوچھا کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے شریعت میں. دیکھ شریعت کی اصطلاح میں بچے کے بلوغ کے لیے, لڑکے کے لیے اگر وہ 12 سال کی عمر کے بعد اس کو کوئی بھی مردانہ علامت ظاہر ہو جائے, مطلب کہ داڑھی کے بال آ جائے یا احتلام ہو جائے, تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا. اور بچی کو 9 سال کی عمر کے بعد کوئی زنانہ علامت ظاہر ہو جائے, تو جسم کے ابھار وغیرہ یا اس کو دوسرے ماہواری وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے تو بالغ قرار دیں گے. اگر یہ علامتیں ظاہر نہ ہو 15 سال کی عمر تک, تو دونوں کو خود بخود حکم ہو جائے گا بلوغ کا ان کے. پھر ایک کوشچن ہم سے کیا گیا کہ 3 بار طلاق دینے کے بعد اسی خاتون سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ اگر تیسرے طلاق بھی دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے کسی مرد سے نکاح نہ کر لے. وہ نکاح کرنے کے بعد وہ اس کو طلاق دے, طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزرے, پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے. مفتی صاحب کالر کو شامل کر لیں. انڈیا سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ جی جی میں پہلے بھی کال کیا. ڈاکٹر ہارون بول رہا ہوں انڈیا سے. جی جی فرمائیے حضور. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا, اگر میں حج کے لیے جاتا ہوں کہ ابا کے پاس سے پیسے لے کے اور یا میرے دوست کے پاس سے پیسے لے کے جاؤں, تو میرا فرض ادا ہوگا یا نفل ہوگا؟ یعنی آپ ادھار پیسے لیں گے, قرض لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ابا کے پاس سے تو قرض ہوگا نہیں, ہاں, اور دوست کے پاس سے قرض لے کے جانا. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاہد بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ مجھے صحیح درود شریف بتا دیں, کیونکہ مختلف چینلوں پہ مختلف درود شریف ہوتا ہے. مجھے صحیح درود شریف آج تک پتہ نہیں چلا ہے کہ درود ابراہیمہ بڑا درود شریف ہے نا, وہ کون سا ہے اور کس طرح پڑھتے ہیں, اس کو مجھے صحیح بتا دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہن آپ نے کال کیا. جی مفتی صاحب یہ کوشچن کیا گیا تھا کہ جناب کیا روزے میں تھریڈنگ وغیرہ کرنا یا کروانا جائز ہے؟ تو تھریڈنگ کا تعلق تو بال وغیرہ صاف کرنے سے ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رمضان میں میک اپ کرنا, تو اب میک اپ کرنا بھی بہرحال خواتین کے لیے عام طور پہ یہ ہے کہ شریعت تو کہتی ہے اپنے میاں کے لیے میک اپ کرے, اور دن کا ٹائم تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں میک اپ کی حاجت پیش آئے, تو اس لیے اوائڈ کیا جائے, رات میں کر لیا جائے. تو پھر اسے محمد نثار صاحب نے لاہور سے کوشچن کیا تھا ہم جو بھی وعدہ کریں پورا کریں, اس کے لیے کچھ وعدہ وعید. تو دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. تو یہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کریں وہ, اور جب یہ فرما دیا گا اس کا کوئی دین نہیں ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے نکال رہے ہیں. اور منافق کی پہچانوں میں بھی جی ہاں وعدے کو پورا نہیں. جی جی اذا وعد اخلف. جی جی کہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے. ٹھیک. اور قرآن نے بھی ہمیں, جیسے مصعب نے وضاحت فرمائی, قرآن بھی ہمیں یہ اسلوب دیتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, کہ وعدہ پورا کرو. جب وعدہ کیا جائے, ہمارے یہاں نعوذ باللہ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو یہ غلط ہے. مسلمان جب بھی وعدہ کرے, کوئی بھی وعدہ کرے, تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا, اس وعدے کے بارے میں سوال ہوگا, وہ مسئول ہوگا. یعنی وہی وعدہ ہے جو وفا ہو. بالکل, وعدہ اصل جملہ یہ ہونا چاہیے. ایک سوال پوچھا ہے بھائی نے کہ حج کرتا ہے وہ والد سے پیسے لے کر یا کسی دوست سے پیسے لے کر, لیکن اس پر حج فرض نہیں تھا, لیکن اگر وہ کسی سے پیسے لے کر حج کر لیتا ہے تو اب اس کی فرضیت ادا ہو گئی, اس لیے کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا تھا, وہ کر لیا اس. لیکن اگر یہ جو والد سے لے گا وہ تو اسے واپس نہیں کرنے, لیکن اگر دوست سے لے گا تو وہ واپس کرے گا بھلے, تو چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ تھا, لیکن وہ مقروض نے خود مقروض تو ہوگا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض تھا, شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا تھا. شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی تھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس نے ایک چیز کو اپنے اوپر خود کر لیا کہ پیسے لے کر اس نے حج کر لیا, اب اس پر حج فرض پورا ہو چکا ہے, اب اس کو دوبارہ کرنے. علامہ صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ اگر جس پہ حج فرض نہیں تھا, اسباب نہیں موجود تھے, کسی طرح سے وہاں پہ پہنچ گیا, فقیر آدمی ہے, کوئی اس کو لے گیا وہاں پر, یہ قرضے لے کے چلا گیا,
تو اس کو اب چونکہ اصل میں اس پر فرض نہیں تھا تو اب اس کو اپنی نیت میں متعین کرنا ہوگا کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، حجۃ الاسلام ادا کر رہا ہوں. اگر اس نے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ نفل کی نیت کی تو پھر نفل ہی ادا ہوگا، فرض اس کے ذمہ میں باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ذیشان بات کیجیے. سر میرے کو ایک سوال اپنا بتانا تھا. یہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے جی، تو اس مسجد کی چھت پہ جو ہے مسجد ہی ہے، اس کی چھت پہ جو ہے مؤذن صاحب رہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ. اچھا، تو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا کیسا ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. موضوع ہمارا آج کا ہے ذکر اللہ کی حقیقت. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں موضوع کے مطابق تو بہت اچھی بات ہے. اگر موضوع کے علاوہ بھی کوئی شرعی مسئلہ یا فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، دونوں علماء کرام ضرور اس کے جواب دیں گے. ہم ذکر الہی کی برکتوں سے کس طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا آج کا سوال ہے. اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہائی میں ذکر الہی کرنے والے کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور اگر محفل میں اجتماعی طور پہ کوئی ذکر الہی کرے تو فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہے. بندے کو کیسے یا کس طرح سے پتہ چلے کہ میرا اللہ کے لیے ذکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گیا؟ کیفیت طاری ہوتی ہے، قلبی سکون ہوتا ہے، کوئی اور علامت ہوتی ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرا ذکر کرنا، ذکر کی توفیق ملنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے. واہ واہ، میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ذکر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات شبیر بھائی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق جب عطا فرما دے تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرامات و انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے نیکی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کا دل ہے، جیسے ہم دل کی صافی کی بات کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو شیطان لعین ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. صحیح. ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم صحیح. اذا ذکر اللہ خنسا، جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. واذا غفل وسوسا، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان آ کر ڈیرے ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. یہی سب سے بڑی نشانی ہے. بہت شکریہ. وقت ہوا ہے مختصر بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.